تو لڑائی اس پہ نہیں ہوتی کہ تم نے ہری قمیص کیوں پہنی اور تم نے لال کیوں پہنی اور تم نیلی پہن کے کیوں آئے. جس کو جو رنگ سوٹ کرے گا وہ پہنے گا. حسین کی عزاداری میں کلش ہے. جس کا دل چاہے علم کے آگے جھک جائے, جس کا دل چاہے زنجیر کا ماتم کرے, جس کا چاہے ہاتھ کا دوسرے پہ اعتراض نہ کرو. اپنے اپنے رنگ اپنا لو, اپنے اپنے رنگ اپنا لو. بس اپنے کو دیکھو تم کیا کر رہے ہو. جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دو, اس لیے کہ یہ محبت کے رشتے ہیں. حسین جانے اور حسین کا پیارا عزادار جانے. نہیں ہے فتویٰ, نہیں ہے آقائے میرزا, آیت اللہ شیرازی, آیت اللہ بروجردی, آیت اللہ نائنی, سب کے دور میں مسئلہ اٹھا. یہ مسئلے اٹھتے تھے. آگ کا ماتم کریں سرکار, زنجیر کا ماتم کریں سرکار, فتوے چھپے موجود ہیں. ایک ہی جواب, مادر حسین می ترسیدم. میں فتویٰ نہیں دے سکتا, میں حسین کی ماں سے ڈرتا ہوں. پتہ چلا سب کو معلوم ہے عزاداری کا رشتہ فقہ و شریعت سے نہیں ہے, مادر حسین سے ہے. مادر حسین سے. بس امام وارث حسین کا زندہ, عزاداری ان کی. کوئی چیز غلط ہوگی خواب میں آ کے بتا دیں گے, یہ نہ کرنا. 1400 سال میں آج تک کسی امام نے کسی خدام کے خواب میں آ کے یہ نہیں کہا کہ عزاداری حسین میں یہ غلط ہے. ڈھونڈ کے کوئی واقعہ لا دو, کسی کتاب میں تاریخ میں لکھا ہو کہ کبھی عزاداروں کو تنبیہ کی گئی ہو کہ یہ غلط ہے. نہیں. ہندو بنیے کا لڑکا کاغذ کا تعزیہ بناتا, کھیل تھا, 4 برس کا تھا, بنا کے تھوڑی دیر تک اٹھاتا اور اس کے بعد ڈال کے زمین پہ پیر سے کچلتا, توڑ دیتا, پھر دوسرا بناتا. لوگوں نے شکایت کی, یہ تمہارا 4 سال کا بچہ ہمارے تعزیے کی بے ادبی کرتا شبی بنا کے. کہا اس نے خود ہی بنایا ہے, تمہارا تعزیہ تو نہیں, لیکن ہم اسے ڈانٹیں گے. جب 2-3 بار اس نے کیا, اس نے آ کے 2-3 تھپڑ مارے, اتنی زور سے مارے کہ بے ہوش ہو کے بچہ گر گیا. خواب میں حسین کھڑے ہوئے تھے. تم نے کیوں مارا اس کو, کیوں مارا؟ بچہ ہے, ہمارے تعزیے سے کھیل رہا تھا, جب بڑا ہوگا تو خود سر پہ اٹھائے گا. ابھی تو معصوم ہے, ابھی تو معصوم ہے, ابھی اس کا کھیل ہے. نام حسین ابھی بچپن کا کھیل ہے. بڑے ہو کے بہت بڑا عزادار بنے گا. اب اس کو کچھ کہنا نہیں, اب اسے کچھ کہنا نہیں. بہت بڑا آدمی بنا, وزیر بنا, وزیر بنا, حکومت کا وزیر بنا. باپ نے نام میوہ رام رکھا تھا, لیکن اپنا نام غلام حسین کر لیا. 5 امام باڑے تعمیر کرائے. انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے میوہ رام کا تعزیہ اب تک اٹھ رہا ہے. میوہ رام کی کربلا ہے, وہ اس کے بچپن کا کھیل تھا. حسین نے غلط کہا, جو کہا تھا وہ ہوا. عزادار کو اس طرح نہ دیکھا کرو کہ یہ کیا کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے, غلط کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے. اے مسلمانوں, ہم تم سے کہہ رہے ہیں, ہر تصویر کے کئی رخ ہوتے ہیں. واقعہ سڑک پہ ہوتا ہے, پولیس گواہی لیتی ہے, ہر گواہ کا بیان الگ ہوتا ہے. اس لیے کہ کوئی پل پر سے دیکھ رہا ہے کہ گاڑی گر گئی, کوئی نیچے سے دیکھ رہا ہے, کوئی دائیں سے دیکھ رہا ہے, کوئی بائیں سے. ہر آنکھ کا اینگل بدل جائے گا. 5 کیمرے لگا دو, 5 کیمرے کی ویڈیو دیکھو, الگ الگ ہوں گی. ادھر جو لگے گا تو ادھر والے آئیں گے,
جو کیمرہ ادھر لگے گا ادھر والے آئیں گے، جو کیمرہ ادھر لگے گا تو میں آؤں گا، ادھر کیمرہ لگا ہے تو میں آؤں گا، آپ کے سر آئیں گے، اس لیے کہ کیمرے کے اینگل ہوتے ہیں، آنکھ بھی کیمرہ ہے، اینگل ہوتا ہے۔ عزاداری کروڑوں اینگل سے دیکھنے والوں یہاں سے آ کے دیکھو گے تو صحیح سمجھ میں آئے گی، آتے جاتے کیا دیکھ رہے ہو؟ اور جب ریٹائرڈ ہوا وزارت سے ہٹا، کہا اب ہم کربلا جائیں گے، ہم کربلا میں رہیں گے۔ کربلا آ گیا، کربلا میں خدمات کی، سونے کے دروازے امام حسین کے روضے میں لگوائے، گلدان لگوائے، حضرت علی اکبر کے مقام پر جواہرات کے گلدستے چڑھائے، میوارام کے نام سے اب تک موجود ہیں وہ چیزیں۔ ہندو تھا، بچپن میں کھیلا تھا تعزیے سے، لیکن جب کربلا آیا اور داخل ہوا کربلا میں تو پھر پیروں سے نہیں چلا، ساری زندگی مر گیا، میں مر گیا، میں مر گیا، کربلا میں ہی دفن ہوا۔ بلا لیا حسین نے، اپنے قریب بلا لیا، آجا میں بچپن میں نانا کی نماز سے کھیلا تھا، تو میرے تعزیے سے کھیلا، بچپن میں ایسا ہی ہوتا ہے میرے بھائی، آجا۔ میں بڑا ہوا تو نماز میں سر کٹا دیا، تو بڑا ہوا تو تو نے میرے تعزیے اٹھوا دیے۔ یہ راز ہیں، کوئی پٹکے کو چوم رہا ہے اس میں راز ہے، کوئی پنجے کو چوم رہا ہے اس میں راز ہے، تمہیں وہ راز نہیں مل سکتا۔ ہر ایک اگر راز جان جائے تو وہ راز کب رہا، وہ راز کب رہا ہے؟ راز راز ہے، سمجھنے کے لیے راز سینے میں رکھ لو تو چیز کو سمجھو تو تم بھی رازدار بن جاؤ گے۔ رسول کے گھر میں سب نہیں رازدار رسالت تھے، صرف ام سلمہ نبوت کا رازدار کسی اور کو نہیں بنایا گیا، صرف ام سلمہ، سارے راز ام سلمہ کو بتا گئے تھے سن 61 ہجری تک کے، جب تک انہیں جینا تھا۔ عزادار جب تک جیے گا تب تک کے راز جانتا ہے، تمہیں کیوں بتائے؟ تمہیں بننا ہے تو تم رازدار عزادار بن جاؤ، رازدار عزاداری بن جاؤ، رازدار حسین بن جاؤ۔ تو پیروں سے نہیں چلا، گھٹنوں کے بل چلا، جب تک زندہ رہا گھٹنے کے بل چلتا تھا۔ لوگ کہتے میوارام پیر سے کیوں نہیں چلتے؟ کہ ہندو ہوں نا، یا حسین کا لہو گرا ہے، کہیں میرے پیر نہ پڑ جائیں، چل کے تو دکھائے کوئی۔ ساری زندگی کربلا کی ریت پر دھوپ میں گھٹنوں کے بل چل کے تو دکھا دے، ساری زندگی ہسٹری میں اس کی سوانح حیات میں لکھ گیا۔ کون محبتوں کو پا سکتا ہے؟ اس لیے کہ حسین نے اس فرق کو ہی مٹا دیا۔ کوئی فخر کی بات نہیں، کتابیں پڑھی، ماں باپ سے سیکھا تو آج ہم عزادار بنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تو کافر گھرانوں میں پیدا ہوئے لیکن حسین کی معرفت پا گئے۔ کچھ پتا بھی ہے 10,000 مرثیے کہے ہیں جھنو لال نے، 7 جلدیں ہیں مرثیوں کی، اور بڑا مرثیہ نگار ہے جھنو لال۔ غزلیں لکھتا تھا لیکن جب مرثیے لکھنا شروع کیا تو غزلوں کا دیوان گومتی لکھنؤ کے دریا میں لے جا کے غرق کر دیا، اب نہیں لکھوں گا غزلیں۔ اور پھر جب مرثیے شروع کیے تو آج وہ مرثیے پڑھ کر پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپنے دور کا مجتہد تھا، جیسا عبور اس کو تاریخ پر تھا، جیسی توحید وہ سمجھا، جیسی رسالت سمجھا، اور آج تک اس کے نام کو زندہ رکھا اللہ نے۔ ہوگی اسلامی مملکتیں، کہاں آواز نہیں گونج رہی عاشور کے دن، دلگیر جس کا تخلص ہے جھنو لال، جھنو لال دلگیر، آواز گونج رہی ہے فضاؤں میں، گھبرائے گی زینب۔ کیسے زندہ رہ گیا ایک ہندو؟ حسین جسے چاہیں زندہ رکھیں۔ اب رکوا دو شام غریبہ میں یہ نوا کہ ہندو کا ہے نہ پڑھا جائے۔